یہ چاقو اس میم کے ہاتھ میں پھنسا ہوا تھا. یہ چاقو اس کیس میں پکا ثبوت ہے، لیکن یہ چاقو ہوگا کس کا؟ یہ چاقو فضل کا ہے. فضل؟ آپ کو کیسے پتا کہ یہ فضل کا چاقو ہے؟ یہ چاقو میرے والد کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. فضل ان کا لاڈلا تھا، اس لیے انہوں نے فضل کو یہ چاقو دیا تھا. دیکھو، اپنی قوم کے دیکھے بالے ہوتے ہیں، اور قوم اور ذات کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا، لوگوں کی تربیت سے ہوتا ہے. بے شک روٹی پیاز کے ساتھ کھائیں، لیکن غیرت اور خودداری کو تو جانتے ہو نا. بڑوں کے فیصلے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، اور جذباتی فیصلوں میں خود کو جلانا نہیں چاہیے. جس وقت ہمارا یہ رشتہ طے ہوا تھا، تم سے یا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا؟ لیکن نہیں، بچپن اور نادانی کی بات تھی. ہم تو اپنے ہوش و واس میں بھی نہیں تھے. بس بڑوں کی باتیں تھی اور ہو گئی. بہتر یہی ہوگا کہ میں تو یہ بات بول چکا ہوں، تم بھی بھول جانا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ داجی اور بی بی گل سے کیا کہیں گے؟ لوگوں سے کیسے نظریں ملائیں گے؟ یہ لیں. مہربانی. کافی دن ہو گئے ہیں، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں. نرگس، جو تمہیں معلوم ہے وہ میں تم سے کیوں چھپاؤں گا، اور جو تمہیں نہیں معلوم وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں گا؟ جس کا مجھے علم نہیں ہے میں وہی جاننا چاہتی ہوں. اگر تمہارے ساتھ لنک نہیں ہے تو پھر مت پوچھو. حیا، کیوں؟ حیا کی کیا بات ہے؟ اجل جب آ جائے تو پھر حیا کی شادی کریں گے، اور اس کے بعد پھر اجل کی. لیکن حیا تو ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہے، اور اس کا تو ابھی کسی سے رشتہ بھی نہیں ہوا، تو شادی کس سے ہوگی؟ عجیب بات کرتی ہو بہن. لوگ کیا کہیں گے کہ میری بیٹی میں کیا کمی تھی کہ آپ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا؟ خان لالا، اس کا دماغ شہر کی لڑکی نے خراب کیا ہے.
तो तुम उसका दिमाग दुरुस्त कर दो ना, समझाओ उसे। खान लाला, मेरा तो उसने दिल थका दिया, इसलिए तो यहाँ आपके पास आई हूँ। लड़का है, कोई गलत कदम ना उठा ले। बहन, मुझे ऐसे नाफरमान लोगों का इलाज बड़े अच्छे तरीके से आता है, लेकिन क्या करूं, भांजा है मेरा। जरा तहम्मुल से काम ले लाला, अगर आप समझाएंगे तो शायद मान जाए। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं उसके पास, हर हाल में वो मानेगा। मैंने सारी जिंदगी लोगों के बड़े बड़े मसले हल किए हैं, लेकिन अगर आज मैंने ये अपना मसला हल ना किया तो लोग हंसेंगे मुझ पर। जूस तो बहुत मजेदार बनाया है। जरा ये तो बताओ, ये सब सीखा कहाँ से है? ये रिसाले से, और भी बहुत कुछ है उसमें, लेकिन मैं नहीं समझती उसको। ये भी मैंने तस्वीरों से मदद ली है। कसम से तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अब ये भला क्या होता है? इसका मतलब ये है कि तुम बहुत होशियार हो, मतलब कि बहुत काबिल लड़की हो। अगर मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती तो कितना अच्छा होता। अजहर, ये कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है, ये तो बहुत आसान है। तुम रोज मेरे पास आया करो, मैं 2 घंटे तुम्हें क्लास दिया करूंगी। जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता तुम तब तक मेरे साथ पढ़ लिया करो। दुर्खो, जी बीबी जी, तुम जाओ। भाभी गुल, खैर तो है ना? क्यों खफा हो? हाया, तुम मुझे बहुत अजीज हो, बिल्कुल अपनी छोटी बहन जैसी। हाँ फजल, खैरियत थी? काफी वक्त ले लिया। जी हाँ, पक्का काम कर रहा था, तभी थोड़ा वक्त लग गया। जमीन की तह में पहुंचा दिया उसे। बहुत अच्छा किया। नवीद के साथ ऐसा ही होना चाहिए। समझ तो नहीं किया था तुम? जब तक उसे समझ पड़ी उसका काम हो चुका था। अब उससे कयामत के रोज मुलाकात होगी। कागजात के साथ क्या किया? अंगूठे लगवा दिए? वो तो मैंने पटवारी के हवाले कर दिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा किया। अब इस तरह करो, जाओ और तुरगुल को यही खुशखबरी दो और हया के साथ रिश्ते से भी आगाह करो उसे। देखो हाया, ये जज्बाती फैसला नहीं है। तुम्हारे खान लाला ने इस पे बहुत सोच विचार की होगी, और तुम खूब जानती हो कि तुम्हारे खान लाला का फैसला फिर नहीं बदलता। भाभी प्लीज प्लीज, आप मेरी खातिर उनसे एक दफा बात करो। तुम जानती हो कि वो फिर अपना फैसला नहीं बदलता। लेकिन मेरी इतनी तालीम का क्या हासिल? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। खान लाला ने कहा
کہ وہ ترکل سے بات کر لے گا. وہ تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت دے گا. بھابھی میں کوئی گائے بھینس تو نہیں ہوں کہ آپ مجھے تورگل کے کونٹے سے باندھ دو گے. بھابھی تورگل کے بدصورت نام سے میرا تو سانس بند ہو رہا ہے. بھابھی آپ کیوں نہیں سمجھتی ہیں؟ وہ میرے باپ کی عمر کا جاہل آدمی ہے. بھابھی گل پلیز پلیز آپ ایک دفعہ میری خاطر بات تو کرو نا. تم مطمئن رہو، میں ایک بار پھر مدام خان سے اس بارے میں بات کر لوں گی. پلیز بھابھی. نہیں ہے. دیکھو جوان، تم بھی عجیب بات کرتے ہیں. ہم کیوں تعاون نہیں کریں؟ لیکن آپ خود اندازہ لگائے کہ یہاں پر 20,000 خاندان آباد ہیں، 4 بڑے بڑے قبیلے ہیں، اور ان کے لیے صرف ایک ہی تھانہ ہے، اور اس میں 8 بندوں کا عملہ ہے. اور ان کے پاس جو پرانی بندوقیں ہیں اس سے وہ لوگوں کی کیا حفاظت کریں گے؟ اور یہ شرپسند اس علاقے کے نہیں ہو سکتے، اور یہ کہیں باہر سے آ کر یہ واردات کر کے چلے گئے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسی علاقے کے لوگوں نے ان کے ساتھ مدد کی ہے. دیکھیں صحافی صاحب، آپ ہوائی باتیں کر رہے ہیں. میں اس علاقے ایک ہی بندے کو جانتا ہوں. یہاں پر ایسا کوئی شرپسند نہیں ہے. دیکھیں نقاب صاحب، یہاں پر لوگ رزق کی تلاش میں صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں. وہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، ان جیو والے کھیلوں کے میدان کے ساتھ ساتھ اسکول اور ہسپتال بنائیں گے، اس پسماندہ علاقے کو ترقی دیں گے. ان منصوبوں کے ساتھ یہاں کے لوگوں میں خوشی آئے گی تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، یا ان سے لوگوں کو مار بھگا کر باہر کریں گے. یہ آپ خود اندازہ کریں. صاحب، پاکستان بننے سے اب تک کی تاریخ میں آپ ہی کے گھرانے سے وزیر و مشیر بنتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہاں نہ کوئی اسکول ہے اور نہ کوئی اسپتال. نہ یہاں ترقی ہوئی، نہ یہاں صفائی ہے، اور نہ یہاں لوگ خوشحال ہے. سننے میں آیا ہے کہ آپ این جی اوز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ پھر آپ کو ووٹ کون دے گا؟ ہاں جی، ان کا وقت پورا ہو گیا. کمشنر صاحب بھی آ رہے ہیں، ان سے میٹنگ ہے. فضل، ہمارے اس مہمان کی خوب خاطر تواضع کر، اچھا کھانا کھلاؤ، خدمت کرو، تاکہ ان کو ہماری مہمان نوازی کا اندازہ ہو جائے. اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. صحافی صاحب، کیا پروگرام ہے آپ کا؟ یار پلاننگ تو یہ ہے کہ میں یہاں کچھ دن رکوں گا، پھر جاؤں گا. جو بھی مصروفیات ہیں وہ ہوتی رہیں گی. ہمارے ساتھ آئیں تاکہ آپ کو اپنے علاقے کا ایک چکر دیں، تاکہ لوگ دیکھ سکیں اس علاقے کی خوبصورتی کو، اس جگہ کے لوگوں کو. باقی یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ زندگی کے ساتھ چلتے رہتے
ओ यार रहीम, तुमने तो मेरा दिल निकाल दिया था यार। क्यों किसी को गवाह करने का मंसूबा बना रहे हो? आते हो छुप छुप के कॉल करके फिर गायब हो जाते हो। रहीम यार, बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं खुद मुश्किल में हूं। ओ मेरे भाई, अल्लाह खैर करेगा। मामू की बेटी से रिश्ता कर लोगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ओए पागल, इससे मुश्किलात खत्म नहीं और बढ़ जाएंगे। तो समझाओ ना मुझे यार। हाय हाय भाई, फीके, जाओ एक अच्छी सी चाय बनवा के लाओ। फजल, ये चाकू तुम्हारा है? हाँ, ये चाकू मेरा है, मुझसे खो गया था। साहब, ये तो मेरे बाबा के हाथ की निशानी है। इसके मिलने की तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आपको कहां मिला ये? अगर अपनी चीज की हिफाजत नहीं करोगे तो वो तो ऐसे खो जाएगी ना। और अक्सर गुमशुदा चीज के मिलने पर लोग बहुत खुश होते हैं, और तुम्हारे गुमशुदा चाकू में तुम्हारे लिए खुशी कम और मुश्किलात ज्यादा है। फिलहाल ये चाकू इस मर्डर केस में हमारे पास सबसे बड़ा क्लू है। गुलाम खान साहब, अगर आप बुरा ना माने, फजल को हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। कानूनी तकाज़ों को तो पूरा करना पड़ता है। साहब, अगर नागवार न लगे तो मैं तन्हाई में फजल के साथ बात करना चाहता हूँ। प्लीज, जरूर। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। अम्मी, ये मुझे दे दो।
نہیں بیٹا، جب تم خوب پڑھ لکھ جاؤ گی تو یہ تب دوں گی. اچھا یہ آپ کو کس نے دیے ہیں؟ میری پیاری گڑیا، یہ تمہارے بابا نے مجھے دیا ہے. جب آپ کے بابا بھرپور جوان تھے اور ہماری شادی ہوئی، یہ تب کا ہے. میں دلہن کب بنوں گی؟ ہائے میں قربان جاؤ، جب تم بہت پڑھ لکھ جاؤ گی تب. میرا دلہا کہاں ہے؟ آپ کا دلہا آسمانوں میں ہے. آسمان تو بہت دور ہے، وہ کیسے اترے گا؟ ہائے میری گڑیا، وہ گھوڑے پہ آئے گا آسمان سے، اور گھوڑے کے لیے تو آسمان اتنا دور نہیں ہے نا. گھوڑا تو نہیں اڑ سکتا، پھر وہ کیسے آئے گا؟ ارے بیٹا، تمہاری کتاب میں وہ براق نہیں ہے، اس کے پر تم نے نہیں دیکھے، اس پہ اترے گا نا. اچھا اب سمجھی. میں قربان، میری پیاری گڑیا. میں نے تمہیں ہمیشہ کہا کہ احتیاط کرو، لیکن تم چوہے کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتے ہو کہ پوری دنیا اندھی ہے. خان جی بے فکر رہیں، کھوئی ہوئی چیز کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. عجیب بات کر رہے ہو، کیسے بے فکر ہو جاؤ؟ اس کمشنر کو کون سمجھائے گا؟ اصل دشمن ہمارا وہی ہے جس نے اس کمشنر کو کہا ہے کہ یہ چاقو تمہارا ہے. اب یہ تم معلوم کرو. اب جاؤ اور یہ معاملہ ختم کرو. ہر طرف مسائل بنائے تم نے. ہیلو ہیلو ہیلو. ہیلو، کیسی ہو؟ میں ہوں. او سوری، غلط پکڑا ہوا تھا. ہیلو، کیوں آواز نہیں آ رہی کیا؟ شکر ہے کہ تم نے کال تو کی. ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. تم اداس ہو نا؟ مجھ سے پیچھے تو نہیں ہٹو گے نا؟ تم نے کیا سوچا؟ کچھ نہیں. عجیب بات کرتے ہو. تم نے تو ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں اور اب چپ ہو. چھوڑو یہ فضول باتیں. اب تم یہ بتاؤ تمہارا کیا پلان ہے؟ میں نے اتنے پیسے اور زیورات رکھے ہیں کہ ہمارا اچھا وقت گزر جائے گا. دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے. کچھ دنوں میں بھائی تورگل سے اچھا ایک منٹ. بابا راؤ تمہارے مہمان ہیں، تمہارا پوچھ رہے ہیں. ہاں، ایک منٹ. ادھر آؤ، گاڑی میں بیٹھو. تم کون ہو صاحب؟ اور میرے ساتھ کیا کام ہے؟ بیٹھو، اپنے ہی ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ تم ہو کون؟ اپنے بارے میں بتاؤ. اور تم کہہ رہے ہو کہ اپنے ہیں. اوہو، آگے نہیں بڑھنا. یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو. یہ کیا کر رہے ہو دوستوں کو؟ اے
کیوں پریشان ہو؟ خیریت ہے؟ ہاں بولو، خیریت؟ آپ کے فیصلے ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ حیا ایک جذباتی اور ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی نہیں مانے گی۔ تم اس کی وکیل ہو یا پیغام رساں؟ میں ایک بڑی بہن کی حیثیت سے آئی ہوں۔ جب بڑا بھائی باپ کی جگہ لے لے تو وہاں پر بڑی بہن کی حیثیت ختم ہو جاتی۔ اتوار کے دن ترگل کے گھر والے یہاں آئیں گے، تبھی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ اس رشتے سے خوش ہیں یا اداس۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں تھوڑا اسٹڈی کروں گی اور پھر آرام کروں گی۔ ان کو بھی کہو کہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ آ جائیں۔ تمہارا خان لالا نہیں مان رہا۔ اتوار کے دن تورگل کے گھر کی خواتین تمہیں دیکھنے آ رہی ہیں اور منہ میٹھا کریں گے۔ حیا، میں نے تمہارے لیے بہت کوشش کی پر کامیاب نہ ہو سکی۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی۔ نہیں بھابھی گل، ایسے نہ کہو۔ ہماری مثال تو کھوٹے سے بندھے ہوئے اس جانور کی طرح ہے، کسی وقت بھی اس کی گلے پہ چھری پھر سکتی ہے، لیکن اس کو اپنی موت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یعنی تم نے ترگل کو تسلیم کر لیا؟ بھابھی گل، میرے پاس خود کو حوالے کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ حیا، پٹھان بھائیوں کی بہنیں ہمیشہ اپنے بھائیوں کی غیرت اور ان کی اونچی پگڑی کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتی آئی ہیں۔ بھابھی گل، میں نے کبھی ایسی قربانی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ خان لالا میرے ساتھ اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، خان لالا تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ بھابھی گل، پیار ایسا ہوتا ہے کہ تورگل جیسے بوڑھے کے حوالے مجھے کر رہے ہیں۔ تمہارا لالا کہہ رہا تھا کہ ترگل خاندانی ہے اور امیر ہے، اور حیا وہاں خوشحال زندگی گزارے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ برسوں پرانی یہ دشمنی رشتہ داری میں بدلنا چاہتا ہے۔ وہی جہالت کی پرانی رسم میری قربانی کے بدلے میں دوبارہ تازہ ہو جائے گی۔ خان لالا اپنی دشمنی کی آگ میری آنکھوں کے خواب چھین کر بجھانا چاہتے ہیں۔ حیا، میرے پاس تمہارے اس سوال کا کوئی جواب نہیں، میں صرف تمہیں تسلی دے سکتی ہوں۔
भाभी गुल, मेरे गम के इस तूफान में तसल्ली की नहीं, सहारे की जरूरत है। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि उसने मेरे लिए इस हालत में भी कोई ना कोई खैर रखी होगी। इसके लिए चाय लेके आओ। भूखे तो नहीं हो? ये जो इतनी मेहरबानी मुझ पे फरमा रहे हैं, तो ये तो मुझे बताएं कि आप कौन हैं और मुझे किस खाते में उठा लिया है। ये तो हमें भी पता नहीं है। किसी का ऑर्डर था, तुम्हें ले आई। किसका ऑर्डर था? ये तुम्हें नहीं बता सकता। ये तुम मुझे बताओगे और लाजमी बताओगे। आराम से बात करो, मैं बहरा नहीं हूं। बहरे तो, लेकिन गधे तो हो जो बात को नहीं समझ रहे। आराम से देखो बाबर साहब। अच्छा, तो मेरे नाम का भी पता है? मुझे बदतमीजी पे मजबूर मत करो। आराम से बैठो। जिसने तुमसे मिलना है वो भी आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम जिस बंदे की दलाली कर रहे हो उसका नाम तो बताओ। मुंह को लकवा लगा है, इतनी जरूरत तो नहीं है कि उसका नाम जबान पे आए। देखो बाबर साहब, अभी आप ज्यादती कर रहे हो। मैंने कहा ना, जरा सब्र कर जाओ। मेरा गुनाह क्या है, मेरी खता क्या है जो तुम लोग इधर मुझे ले आए? या तो मुझे उसका नाम बताओगे या मैं उसे मार डालूंगा। इंसानियत सीखो बाबर, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम भी अपने आप को पढ़ा लिखा इंसान कहते हो? फजूल इंसान हो तुम। पढ़े लिखे का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी रिवायत को भूल जाए। मेरा बहुत जरूरी काम था, तुम मुझे यहाँ लेके आए हो, तुम मुझे बताओगे? मेरा दिमाग खराब कर रहे हो अब तुम। सब्र कर जो थोड़ा। तुम तो एक बात को समझते नहीं हो। संभालो इसको। देखो बाबर साहब, फजूल में अपनी हड्डियां न तोड़वा देना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। आराम से बैठो। अब बताओ तुम, चाकू का क्या किस्सा है? ये तो आप मुझे बताएंगे कि क्या किस्सा है। यार तुम तो गप्पे लगा रहे हो, सही बात करो। खान, ये तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये कहां से मिला। कमिश्नर साहब कहते हैं कि ये चाकू फजल का है, और ये मेम के हाथ में कैसे आया? पूछ रहा हूं कि इससे आगे किस्सा तुम सुनाओ। हर कोई अपना बोया हुआ कर। ये इस बेचारी को किसी ने बहुत अजियतनाक तरीके से मारा था। ये तो कत्ल करने वाले को मालूम होगा। इसको शायद चाकू से कत्ल किया गया। मेरा मतलब कि आपने कहा बड़ी अजियतनाक।